نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرے اور آپ کے ایمان کی بڑھنے کا ایک عظیم سبب میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملکی سطح پر اوپر سے لے کر نیچے تک معاش کے مسئلے کو لے کر سبھی انسان پریشان ہیں، حکمران بھی، رعایا بھی. رعایا حکمرانوں کے خلاف اور حکمران رعایا کے خلاف. اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا کو پیدا کیے ہیں، ہم کو پیدا کیے ہیں، اس دنیا کو بنائے ہیں، ہم کو بسائے ہیں. کہ اللہ رب العالمین نے صرف ہماری عمر لکھ رکھی ہے کہ ہم کتنے سال زندہ رہیں گے، ہماری روزی روٹی لکھ نہیں رکھی رب العالمین نے. جائز طریقے سے اسباب اختیار کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، یہی انسان کی ذمہ داری ہے. ورنہ حقیقی معنوں میں رب العالمین جس طرح سے حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ ہی حقیقی معنوں میں رزاق ہے، اللہ ہی رازق ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے لیے بہتر سے بہتر چیزیں ہوں، اس کے لیے چھت ہو، گھر ہو، اس کے لیے اچھی بیوی ہو، اچھا معاش ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی دنیا ہو. یہ انسان کی جائز تمنا ہے. اسلام نے اس تمنا کو سراہا ہے، اہمیت دی ہے، اس کو مستحسن قرار دیا ہے. ایک اچھی دنیا کے لیے ایک مسلمان اچھی کوشش کرتا ہے، وہ اس کے تقوی کے منافی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اس اقدام کو سراہا ہے، اچھے الفاظ میں اسے بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کی اچھی زندگی کو اللہ کی عبادت سے جوڑ رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی اچھی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی دین اسلام سے جوڑ رکھا ہے. اس کی لذت، اس کی لطافت وہی سمجھ سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کے اس دین سے متعلق شرع صدر جیسی توفیق اسے ملی ہو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک دو مقام پر نہیں، متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان فرمائی ہے. جیسے کہ سورۃ النحل میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کے ایمان اور اس کے عمل صالح کی بنیاد پر اچھی روزی روٹی دینے کا وعدہ کیے ہیں، اور وہ بھی اس دنیا میں. آخرت سے متعلق اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر کہا، دوسرے نمبر پر کہا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لیکن دنیا کے متعلق اللہ نے کہا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. عبداللہ ابن عباس اور آپ کے تلامذہ سے جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. حیاتاً طیبہ یعنی القناعہ، الرزق الحلال، الکسب الطیب. اس طرح کی متعدد باتیں ملتی ہیں، اور یہ حق ہے، یہ سچ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی روزی روٹی کو، رزق حلال کو، پاک روزی روٹی کو، اس کی ذہنی سکون کو، اس کے قلبی اطمینان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی عبادت سے جوڑ رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں ایک جگہ پر بیان فرمایا. ظاہری اعتبار سے آپ دیکھیے، مکے میں جو مسلمان تھے اسلام کی بنیاد پر انہیں اذیت دی گئی. یہ بولنا بہت آسان ہے، انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، وطن چھوڑا، لیکن عملی طور پر یہ بہت شاق گزرنے والی بات ہے. انسان
پسند نہیں کرتا ہے، آسان نہیں ہے انسان کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین کے دین کے لیے اللہ کی توفیق سے جب ایک شخص گھر چھوڑ کر آتا ہے اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دیتے ہوئے کہا سورۃ النحل میں، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کیا بات بیان فرمائی؟ یعنی جو لوگ ایمان کی وجہ سے مظلوم ہو کر کے وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ایک وطن سے دوسرے وطن ہو، ایک گلی سے دوسری گلی ہو، اللہ کی خاطر جب وہ ہجرت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اس دنیاوی زمین سے متعلق اللہ نے کہا ہم اچھا ٹھکانہ دیں گے ان کو، عزت کا ٹھکانہ، خوشحالی دیں گے ان کو، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا معاملہ تو بالکل جدا ہے۔ اس دنیا سے متعلق اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بات بیان فرمائی۔ کچھ آثار ملتے ہیں لیکن سنداً ضعیف ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ درست جو ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک اثر ملتا ہے کہ آپ مہاجرین کو جب کچھ عطیہ دیتے تو انہیں کہتے کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو برکت دے، ھذا ما وعد اللہ لک فی الدنیا، یہ تو آپ کے لیے وہ ہے جو آپ کو زمین مل رہی ہے، گھر مل رہا ہے، مال و دولت مل رہی ہے، دنیا کی زندگی کی جو ضرورتیں وہ آپ کو مل رہی ہیں، یہ اللہ نے دنیا میں آپ سے وعدہ کیا ہے، جو آخرت میں آپ کے لیے وہ تو بہت بڑا ہے، وہ تو بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے بھی رکھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب نام آتا ہے عام طور پر ایک ہی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ صرف اور صرف آزمائشوں میں آپ کی زندگی نکلی ہے، یقیناً، لیکن نتیجہ کیا رہا اس کا؟ اللہ نے سورۃ النحل میں کہا کہ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، جہاں جنت میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایک بہترین ٹھکانے کی بات کی، اللہ رب العالمین نے صالحین کے ساتھ انہیں رکھا، جنت کا اعلیٰ درجہ ان کے لیے رکھا، دنیا بھی اللہ رب العالمین نے ان سے خالی رکھا ہے، دنیا بھی بہتر کی ان کے لیے۔ اب بتائیے کیا کسی سیاسی لیڈر کی گفتگو ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے انبیاء اور دیگر صالحین کے واقعات سے یہ نتیجہ کیوں بیان کیا؟ تاکہ مجھے اور آپ کو ہمت ملے، حوصلہ ملے۔ آزمائشیں میری اور آپ کی زندگی میں بھی آتی ہیں، معیشت کی وجہ سے ہماری بھی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ہماری بھی کمر ٹوٹتی ہے، لیکن یہی تو واقعات ہیں جو سچے واقعات ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی ساری باتیں بیان فرمائیں۔ سورۃ العنکبوت مکمل ایک آزمائشوں کو بیان کرنے والی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کی جو اجرت ہے، ان کا جو اجر ہے، ان کا جو صلہ ہے، ہم نے دنیا میں دیا ان کو۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت کا جہاں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، دنیا میں بھی، دنیا میں سو کی موکی زندگی نہیں دی اللہ رب العالمین نے، اچھی زندگی دی اللہ رب العالمین نے۔ اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی یہ 2-3 آیات نہیں ہیں، اس مجلس میں اصحاب علم کی کثرت ہے، سب جانتے ہیں کتنی مقامات اور اللہ رب العالمین نے اس قبیل کی آیات ہمیں ملتی ہیں۔ یہ جو دنیا داری کی جو بات آتی ہے، جس کی اللہ نے مذمت کی ہے، قرآن میں جس کی برائی بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان حلال حرام کی تمیز نہ کرے، لیکن کرتا بھی ہے حلال حرام کی تمیز، سچ ہی بولتا ہے، دیانت دار ہے، لیکن بس دنیا ہی دنیا اس کے دل میں ہے، بس دنیا کے لیے کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، سچ بولتا ہے، ایماندار ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے کسی کو، لیکن دنیا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے اس کو، صرف دنیا ہی دنیا۔ اس طبیعت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طبیعت کی مذمت کی اللہ رب العالمین نے۔ ضروری نہیں کہ انسان حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھے، حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے بھی محض دنیا کے لیے ہی سوچنا، کسی سے سودا کرنا، کسی سے معاملہ کرنا، کسی سے کوئی رابطہ کرنا، برتاؤ کرنا، صرف دنیا کی خاطر، یہاں بات آتی ہے مذمت کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورۃ ابراہیم کے آغاز میں وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، اللہ نے کافروں کے لیے جو ہلاکت کی جو بات کی ہے، سخت عذاب کی جو بات کی ہے، اس بنیاد پر کہ انہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی، انہوں نے اصل زندگی تو دنیا کو سمجھا، انہوں نے اس بنیاد پر
فی نفسی نہیں، دنیا کو اہمیت دینا شرعاً ہرگز غلط نہیں ہے، مطلوب ہے، بھاگ دوڑ کرنا چاہیے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، لیکن یہیں آ کر کے رک جانا، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مذمت بیان کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الہمزہ کی بالکل چھوٹی سی صورت ہے، سب کو یاد بھی ہوگی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ یہ جب مزاج بن جائے گا، یہ جب طبیعت بن جائے گی کہ وتحبون المال حبا جما وانہ لحب الخیر لشدید، سورۃ العادیات میں، سورۃ الفجر میں، دیگر صورتوں میں اس موضوع کے آیات بھی بہت ہی قرآن مجید میں۔ سورۃ النازعات میں اللہ نے کہا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ الجحیم جو جہنم کا حصہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح کے لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کی جنت پر اس دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے کل معاملات صرف دنیا کے حد تک رکھتے ہیں، دنیا پر قائم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت بیان کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ ممالک سے متعلق جو باتیں ہمیں ملتی ہیں، خبریں ملتی ہیں کہ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، وہ بھی کام کرتی ہے، ان کی بیوی بھی کام کرتی ہے، حکمران بھی کام کرتا ہے، نوکر بھی کام کرتا ہے، کام ہی کام۔ کچھ ممالک سے متعلق جو بات ملتی ہے، یہ اصل دنیا داری ہے حقیقت میں۔ یہ جو طبیعت ہے صرف انسان کو کمانا، صرف اسی کے لیے سوچنا، یہاں تک کہ وہ عبداللہ سے عبد الدینار بن جائے، یہ غلط ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے الجامعہ الصحیح کی کتاب الرقاق میں ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیصہ ان اعطی رضی وان لم یعطى سقط، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ کون سا بندہ؟ عبد الدینار، یعنی اس کی زندگی بتاتی ہے کہ صرف پیسوں کے لیے کام کرتا ہے، صرف دنیا کے لیے، اس کو مقصود ہے ہی نہیں سرے سے آخرت۔ اس کو کہتے ہیں دنیا داری۔ اس کا لباس، اس کا رہن سہن، اس کا گھر، اس کی گاڑی سب بتاتی ہے کہ صرف دنیا کے لیے ہی جیتا ہے، اسے مقصود ہے ہی نہیں آخرت کا۔ دنیا ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے، دنیا نہیں ملتی تو ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ طبیعت جو ہے اسلام میں مذمت کی گئی ہے اس کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے، اس لیے کہ جب ہمارا جنازہ اٹھے گا نا تبھی ہم کو اس کی خبر ملے گی، اس کا احساس ہوگا، اس پر خوشی ہوگی۔ دنیا میں کیا کھایا، کیا پیا، کیا کچھ رہا اس کے ساتھ سب بھول جائے گا وہ۔ آخرت میں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو بہتری کر رکھی ہے۔ دنیا کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے زہرتن کہا، زہرتن۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ طٰہٰ کے اواخر میں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ زہرتن پھول کو کہتے ہیں۔ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ ریاض الصالحین، اس پر جو آپ نے شرح لکھی ہے، اس آیت کریمہ سے متعلق آپ نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو زہرتن کیوں کہا؟ زہرتن چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، اہل عرب اس سے واقف ہیں، اس کو اگر سمجھنا چاہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ زہرتن ایسے پھول کو کہتے ہیں جو اپنی مکمل شباب پر ہو، مکمل شباب پر ہو، اس میں جو جمال ہے، اس کی جو رعنائی ہے، اس کی جو رونق ہے، بالکل شباب پر ہے، انتہائی درجے پر ہے۔ اب اس کے بعد اس کے لیے صرف زوال ہی زوال، اب اس کے بعد صرف وہ سوکھنے کی طرف جائے گا، اس کی خوشبو ختم ہوگی، اس کی رونق ختم ہوگی، اس کا جمال ختم ہوتے جائے گا، اب اس جانب ہی وہ آگے بڑھے گا۔ تو اس درجے کو جو بالکل شباب پر ہے اسے عربی زبان میں زہرتن کہتے ہیں۔ کہا کہ اللہ نے دنیا کو زہرا کہا، ہمارے آنے والا جو ہر لمحہ ہے، ہر پل ہے، وہ گویا کہ ہماری آخرت کی طرف لے کے جا رہا ہے، ہماری دنیا ختم ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زہرتن کہہ کر کے اس کی چمک دمک نہیں بتائی، اس کی چمک دمک کے فنا ہونے کی خبر دے رہے ہیں رب العالمین۔ اس لیے ہمیں جائز طریقے سے دنیا کو کمانا چاہیے، بھاگ دوڑ کرنی چاہیے اور یقیناً کرنی چاہیے، لیکن مقصود ہمارا ہمیشہ آخرت کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ آخرت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔
چاہے مسلمان کے لیے ہو چاہے کافر کے لیے ہو۔ بات اگر مسلمان کی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی جنت رکھی ہے جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں لیکن کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ النحل میں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں۔ جنت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر فرمایا قرآن مجید میں سورۃ ہود میں وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ غیر مقطوع۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے بارے میں بیان فرمایا کہ عطاء غیر مجذوذ، جنت کی عطا ایسی عطا ہے، جنت کی نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اس پر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ نے کہا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جنت کی کوئی بھی نعمت اللہ رب العالمین نے جس سیاق میں آیت کریمہ بیان فرمائی ہے، جنت کی کھانے پینے کی چیزیں، وہاں کے پھل، وہاں کی دیگر اشیاء انسان کے لیے کبھی مومن کے لیے کبھی ختم ہوتی ہیں اور نہ ہی وہ اس کے لیے کوئی آڑ ہے، آسانی سے لے سکتا ہے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ دراز کرے اس کے سامنے وہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی، خواہش کا اظہار کرے بس اس کے سامنے وہ چیزیں میسر ہو جائیں گی۔ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ۔ سورۃ فصلت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، غیر ممنون کہا رب العالمین نے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ایک دو جگہ پر نہیں۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا مثل الجنۃ التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها، وہاں کی کھانے پینے کی سبھی اشیاء، وہاں کا سایہ، وہاں کی دیگر نعمتیں، اس کے لیے دوام رکھا رب العالمین نے، ہمیشہ کی رکھی رب العالمین نے۔ چند دن پہلے کے لیے ہماری حالت بڑی اچھی تھی، درمیان میں ہماری حالت کیا ہو چکی تھی، آگے ہماری حالت اچھا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے کچھ اور چیزیں ہمارے لیے لکھ رکھی ہوں، اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے ہمیں بچائیں، عافیت میں رکھیں، صحت سے رکھیں، ایمان کی حالت پر رکھیں، ثبات قدمی عطا کریں، لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہاں صرف اور صرف نعمتیں اور اس کے لیے دوام۔ میں نے کہا نا قرآن مجید میں اس قبیل کی اتنی آیات ہیں سبحان اللہ العظیم جسے پڑھنا آسان نہیں ہے۔ اس کم وقت میں اللہ رب العالمین نے جنت کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری آخرت بھی اچھی کر دے اور ہماری یہ دنیا بھی اچھی کر دے، دنیا میں بھی ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، کسی کے سامنے ہم ہاتھ نہ پھیلائیں، اللہ رب العالمین ہمیں عافیت سے رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعاؤں میں بھی ایسی دعاؤں کو ترجیح دی ہے جن دعاؤں میں آخرت کے ساتھ دنیا کو طلب کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی مذمت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جو لوگ صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دنیا ہو، اللہ نے کہا کہ دنیا تو انہیں اتنی ہی ملے گی جتنا کہ ان کے نصیب میں لکھ رکھا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اہل ایمان کے بارے میں اللہ نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سے یہ حدیث ملتی ہے ہمیں، اور سندن صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ کی وہ دعائیں جو آپ کثرت سے کرتے تھے، بہت زیادہ کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے اور رہ کے کرتے تھے، ان میں سے یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ ایک مسلمان کی جتنی جائز خواہشات ہو سکتی ہیں، اس کے لیے جتنی ضروری چیزیں ہو سکتی ہیں، سب کے سب اس آیت کریمہ کے اندر آ چکی ہیں، سب کے سب۔ الدعاء تشمل کل امر مطلوب، یہ ابن کثیر کے الفاظ ہیں رحمہ اللہ۔ جو چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، انسان کے لیے اچھا گھر چاہیے، اچھی بیوی چاہیے، اس کے لیے اچھا کاروبار چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے، اس کے لیے تعریف بھی چاہیے، اس کے لیے حوصلہ دینے والے لوگ چاہیے، اچھے علاقات چاہیے، سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی وسعت میں رکھ دی ہیں۔ کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی جو قوم بس دو تین درہم کی وجہ سے اپنا ایمان کھو بیٹھے تھے، اس کے مقابلے میں
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا کی وہ کیا دعا ہے؟ کہا کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ نہیں دعا کی کہ اے اللہ وہ دنیا کی طلب میں ہے اور ہمیں آخرت دے دے، ایسی دعا نہیں کی آپ نے، کہا کہ وہ دنیا کی طلب میں ہے، ہم کو دنیا بھی اچھی دے اور ہم کو آخرت بھی اچھی دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَاب۔ سورۃ الزمر کی آیت کریمہ ہے۔ ان ساری آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا جو بنائی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا میں سب کے لیے ایک مقدار میں ان کی روزی روٹی رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس روزی روٹی کو ہم جائز طریقے سے، اچھی محنت کر کے، حلال طریقے سے، سچ بول کر کے، ایمانداری سے ہم محنت کر کے کمائیں، اس لیے کہ ہماری تقدیر میں اللہ رب العالمین نے جو کچھ لکھ رکھے ہیں وہ ہمیں ضرور مل کر کے رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دنیا ہمیں عطا کی ہے، اچھی دنیا اللہ سے طلب کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہتر انداز میں مانگنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی جو حالات ہیں، ہم سوشل میڈیا میں جو روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کا ایک بڑا طبقہ روڈوں پر آ چکا ہے اور جو ہی کافی دنوں سے بیٹھا ہوا ہے، ایک عظیم ضرورت انسان کی روزی روٹی کے مسئلے کو لے کر۔ ایک ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، ان کا ایک اپنے جائز طریقے سے وہ ایک جائز مانگ ان کی اپنی ہو سکتی ہے۔ میں بحیثیت ایک مسلمان ہی آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، نہ ہم اس زمرے کے ہیں نہ ہم اس زمرے کے ہیں۔ بحیثیت ایک مسلمان میں آپ کے سامنے بات بتا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جو ہماری روزی روٹی کے مالک ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری رزق کو، ہمارے لباس کو، ہمارے گھرانے کو، ہماری دیگر چیزوں کو ظاہری اعتبار سے جہاں ہماری محنت سے اللہ نے جوڑ رکھے ہیں، اصل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی عبادت سے جوڑ رکھے ہیں، اپنے دین سے جوڑ رکھے ہیں۔ اصل کو چھوڑ کر کے فرع کے پیچھے پڑنا، ظاہری اسباب کو اصل سمجھنا، حتیٰ کہ انسان کھیت میں کام کرنے والوں کو اپنا خدا سمجھتا ہے، انہیں اپنا معبود سمجھ بیٹھا ہے، یہی تو باتیں ہم روزانہ سنتے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، اصل رزاق اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے جیب کو، ہمارے چولہے کو، ہمارے گھرانے کو اللہ نے اپنی عبادت سے جوڑ رکھے ہیں۔ اصل سے کبھی بھی پہلو تہی نہیں برتنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس اصل نقطے سے ہمیں غفلت برتنے سے بچائے، محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کی جو حالات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں سدھار لائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیک سمجھ عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔